خواتین بھی اللہ کی طرف سے عبادت و دعوت میں مامور ہیں۔ اس طرح امتی ہونے میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، ذرہ برابر، اور کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ فرق کرنے والا خود اس کے اندر فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن مرد عورت میں فرق نہیں کر سکتا بحیثیت امتی ہونے میں۔ اسی طرح میرے بزرگوں، دعوت کی فرضیت میں، دعوت کی ذمہ داری میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اتنی سی بات ہے، طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے، طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے کہ مردوں کا کام کھلا ہوا ہے، مستورات کا کام پردے کے ساتھ ہے، ورنہ ذمہ داری میں کوئی فرق نہیں، فضیلت میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں، طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ جس طرح صحابہ کیے مردوں کو اس طرح کرنا ہے، جس طرح صحابیات کی ہیں اسی طرح قیامت تک کہ خواتین کے لیے صحابیات کے طرز پر لوگوں کو، صحابہ یعنی عورتوں کو دعوت دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح مرد اپنے دین کی دعوت پر تھے، اسی طرح صحابیات بھی اپنے دین کی دعوت پر تھی، کیونکہ ہر آدمی میرے بزرگوں اپنے دین پر باقی رہے گا اپنے دین کی دعوت سے۔ اللہ نے دعوت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ جو اپنے دین کا داعی ہوگا وہ باطل کا مدعو نہیں ہو سکتا۔ اپنے دین کی حفاظت میرے بزرگوں اپنے دین کی دعوت سے ہوتی ہے۔ اپنے دین پر چلنے کی استعداد جو پیدا ہوتی ہے وہ اپنے دین کی دعوت سے ہوتی ہے۔ اس لیے اگر مرد اپنے دین کا داعی ہے تو اپنے دین پر باقی رہے گا۔ اگر اس امت کی خواتین اپنے دین کی داعیہ بن کر رہیں گی تو اپنے دین پر باقی رہیں گی، ورنہ میرے بزرگوں اگر وہ دین کی داعیہ نہیں ہے، اگر وہ دعوت میں ساتھ نہیں ہے، وہ دعوت نہیں دے رہی، تو میرے بزرگوں اللہ نے قصہ بیان کیا قرآن میں کہ وہ دین پر باقی نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے گھرانے کا قصہ بیان کیا۔ نوح اور لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں، اللہ تعالیٰ نے کہا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ میرے دو بندوں کے ماتحتی میں دو عورتیں تھیں، سیدنا نوح اور سیدنا لوط علیہ السلام۔ یہ نبی ہے اور نبی کے گھر کی بیوی، نبی کی بیوی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان دونوں نے خیانت کی۔ خیانت کسے کہتے ہیں میرے بزرگوں؟ خیانت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے چوری اور ایک ہوتی ہے خیانت۔ چوری سے زیادہ غم جو آدمی کو ہوتا ہے وہ خیانت کا، کہ چور آیا چورا سے لے گیا، اتنا غم نہیں ہوتا کہ چور آیا تھا۔ لیکن خیانت، آپ نے کسی آدمی کو اچھا سمجھا، ایماندار اور امانت دار سمجھا، اس کے پاس کوئی اپنی چیز رکھی، اس کے حوالے کوئی چیز کی اور اس میں سے اس نے گڑبڑ کر دیا، تو آدمی کو غم ہوتا ہے زیادہ کہ ہم نے آپ کو اچھا سمجھ کر آپ کو ایک چیز دی تھی رکھنے کے لیے اور آپ نے ادھر ادھر کر دیا۔ اللہ نے نبی کے زوجیت میں، نبی کی صحبت میں، نبی کے گھر میں ان دو عورتوں کو رکھا، لیکن انہوں نے نبی کے کام میں نبی کا ساتھ نہیں دیا۔ تو میرے بزرگوں اللہ نے ان دونوں کو کہا کہ دونوں عورتیں خائنہ تھیں، یہ دونوں عورتیں خیانت کرنے والی تھیں۔
پھر آگے کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا. میرے بزرگوں جب عذاب آیا تو نبی کہہ رہے اے اللہ یہ تو میرے گھر والے ہیں, یہ تو میری بیوی ہے, یہ میرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح بات ایسی نہیں ہے, انہ غیر عمل صالح, کہ اس کا عمل وہ عمل نہیں ہے جس سے گھر والا بتایا جا سکے. میرے بزرگوں اگر دنیا کی مومنہ عورت کا عمل مومن مرد کی طرح نہیں ہے تو پھر اللہ نے کہا نبی سے کہ نبی آپ ان کو اپنا گھر والا نہ سمجھے. اس طرح میرے بزرگوں ہم اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی ہم نمازی, ہم حلال کو اختیار کر لیں, حرام سے بچ جائیں.